السلام علیکم. آج ہم ڈسکس کریں گے وحدت الوجود وحدت الشہود کا پولیٹیکل اسپیکٹ کیا ہے. وحدت الوجود وحدت الشہود کا پولیٹیکل اسپیکٹ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھکتی موومنٹ، دین الہی اور جوائنٹ نیشنلزم کے درمیان جو کنیکشن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کنیکشن کو سمجھے بغیر ہم وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا پولیٹیکل اسپیکٹ نہیں سمجھ سکیں گے. سو لیٹس اسٹارٹ آور ٹاپک. بھکتی موومنٹ. Bhakti movement was launched by Shankaracharya in 9th century to respond the popularity of Islam in subcontinent. بھکتی موومنٹ کو لانچ کرنے کی اور بہت سی وجوہات تھی، لیکن ان میں سے سب سے جو اہم وجہ تھی ٹو کاؤنٹر دی پاپولیرٹی آف اسلام ان انڈیا، کیونکہ لوگ بڑی تیزی سے دین اسلام قبول کر رہے تھے. برصغیر میں جو ہندو آباد تھے ان کو یہ خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو آنے والی صدی میں، آنے والے چند سالوں میں ہندوستان میں کوئی ہندو نہ بچے. ایک اور وجہ یہ تھی کہ ہندوازم میں خود بہت سے مسائل تھے جس کی وجہ سے لوگ دل برداشتہ ہو کے دین اسلام کی طرف جا رہے تھے. تو بھکتی موومنٹ کا ایک مقصد اسلام کے پھیلاؤ کو روکنا بھی تھا اور ہندوازم میں جو قباحتیں ہیں ان کو دور کرنا بھی تھا. بھکتی موومنٹ کو پیک ملتی ہے 15ویں اور 16ویں صدی میں، لہٰذا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ بھکتی موومنٹ واز ڈائریکٹ آؤٹ کم آف ایمرجنس آف اسلام ان سب کانٹیننٹ. بھکتی موومنٹ سینٹر اراؤنڈ دی ورشپ آف ون گاڈ. ان کے لیے رام، رحیم، ایشور، اللہ ایک ہی خدا کے مختلف نام ہیں جو سپریم ہے. یہ تمام خداؤں کو ایک خدا کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ دنیا کے مختلف مذاہب نے جس شکل میں ان کو تصور کیا اس شکل میں ہی ان کی عبادت شروع کر دی. لیکن اصل میں بھکتی موومنٹ کا جو مین پرپس تھا وہ اسلام کی پاپولیرٹی کو نقصان پہنچانا تھا، تاکہ اسلام کے ماننے والے جو اس کی طرف جا رہے ہیں وہ لوگ اسلام کی آئیڈیالوجی کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہو جائیں. اس کا مقصد مسلمانوں کو ہندوازم کی طرف راغب کروانا تھا تاکہ لوگ دین اسلام میں داخل ہونے کے بجائے مسلمان ہندوازم کی طرف راغب ہو سکیں. ایکچولی بھکتی موومنٹ سب کانٹیننٹ میں مسلم نیشنلزم کے خلاف بہت بڑا تھریٹ تھی. 1582 میں مغل بادشاہ اکبر مختلف مذہبی اسکالرس کو عبادت خانے میں جمع کرتا ہے تاکہ وہ مباحثہ کروا سکے، ڈیبیٹ کروا سکے اور پتہ لگائے کہ دنیا کا کون سا مذہب سچائی کا مذہب ہے. لیکن بحث کے اختتام پہ وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ نو سنگل ریلیجن کوڈ کلیم دی مونوپلی آف ٹروتھ، کہ دنیا کے کوئی ایک مذہب اپنے آپ کو سچا نہیں کہہ سکتا. اس نتیجے نے اکبر کو دین اسلام کو چھوڑنے اور ایک نیا دین بنانے کی طرف راغب کیا کی ترغیب دی، اور 1582 میں اکبر نے ایک نیا دین دین الہی کے نام سے قائم کیا. ایک اور پرسپیکٹیو موجود ہے دین الہی کے بارے میں کہ اکبر نے ایک ہندو لڑکی جودھا سے شادی کی ہوئی تھی. ہندو اور مسلمان دونوں اس چیز سے ناخوش تھے، لہٰذا اس نے ایک درمیانی راستہ نکالا اور اس چیز کو سیٹل کرنے کے لیے دین الہی قائم کیا. اب دین الہی ایکچولی ہے کیا؟ ہندوستان کے تمام مذاہب کے ملگیشن کو کہ مرکب کو دین الہی کا نام دیا اکبر نے. اکبر کے نزدیک اس دین الہی میں ہندوستان کے تمام مذاہب سے اچھی چیزیں شامل کی گئی تھیں. بعد ازاں اکبر نے اپنے آپ کو اس مذہب کا سربراہ مقرر کیا اور اپنے آپ کو ذل الہی کا خطاب دیا اور اعلان کروایا کہ جو بھی شاہی دربار میں آئے گا وہ ذل الہی یعنی اکبر کو سجدہ کرے گا. اکبر کے اس قائم کردہ دین سے ہندوستانی معاشرہ بالخصوص مسلم معاشرہ بہت سی مسائل کا شکار ہو گیا. اکبر کے دین الہی سے ایک نیا تصور سامنے آیا جسے مونوازم یا وحدت الوجود کہا جاتا ہے. وحدت الوجود کے مطابق خدا اور اس کی مخلوق ایک ہیں. The God and his creations are same. یہی وہ دور ہے جب شیخ احمد سرہندی وحدت الوجود کے کنسیپٹ کو ڈینائی کرتے ہوئے رسپونڈ کرتے ہیں وحدت الشہود کے کنسیپٹ کے ساتھ. According to him, human is a shadow of God. As shadow is separate from substance, so creature is separate from creator and is subservient to his will. As there is difference between object and shadow, sometimes shadow prolongs than object and sometimes it becomes very small than object. It depends upon the will of the object how long or small the shadow of object will be. So let's discuss the concept of Wahdat al-Wujud and Wahdat al-Shuhud. Wahdat al-Wujud advocates that all the things in the universe are part of God's essence and hence they can be worshipped. سمپل میننگ میں یہ کہ تمام چیزوں میں خدا بستا ہے تو لہٰذا تمام چیزوں کی عبادت کی جا سکتی ہے. اسی بیس پہ اکبر نے کہا تھا کہ آپ مجھے سجدہ کریں، جبکہ شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں وحدت الشہود میں انسان خدا کا سایہ ہے. جیسے سائے اور آبجیکٹ میں ایک ڈفرنس ہے، دونوں کی سیپریٹ آئیڈینٹی ہے، سیم ایز کریٹر اور کریچر کبھی بھی سیم نہیں ہو سکتے. اور وہ اس چیز کو اوپنلی اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں، اپوز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا صریحاً شرک ہے. وحدت الشہود کے کنسیپٹ کو انسان اور روبوٹ کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا انسان خود کو روبوٹ کہہ سکتا ہے اور روبوٹ کیا خود کو انسان کہہ سکتا ہے؟ انسان خالق ہے
ایک ریبوٹ کا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. دونوں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک کی وجہ سے دوسری اگر انسان نہ تخلیق کرے اس نظام کو، اس سسٹم کو جس کے تحت روبوٹ کام کرتا ہے، روبوٹ بنتا ہے، تو روبوٹ کا تصور آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. سیم ایز اسی طرح اگر خالق کا تصور نکال لے تو مخلوق کا تصور ختم ہو جائے گا. لیکن خالق اور مخلوق کو ایک کہنا بالکل غلط ہے. دونوں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن دونوں کا مقام، آئیڈینٹی علیحدہ علیحدہ ہے. Now let's move to our last point. Sheikh Ahmed Sarhandi as architecture of two-nation theory. During Deen Ilahi, many Muslim reformers adopted liberal point of view to attract people towards Islam. لیکن اس liberal point of view کی وجہ سے ایک نیا کنسیپٹ جوائنٹ نیشنلزم سامنے آیا. جوائنٹ نیشنلزم کا مطلب ہے کہ لوگوں کی جو پہچان ہے، جو آئیڈینٹی ہے، وہ ریلیجن، ٹریڈیشن، کلچرز کی بجائے ایریا کے بیس کے اوپر کی گئی کہ سب کانٹیننٹ میں رہنے والے تمام لوگ ایک نیشن ہیں. بجائے اس کے کہا جائے کہ مسلمان ایک علیحدہ نیشن ہے، ہندو ایک علیحدہ نیشن ہے، سکھ ایک علیحدہ نیشن ہے ڈیو ٹو دیئر ریلیجن، کلچر اینڈ ٹریڈیشن. شیخ احمد سرہندی واز اسٹانچ سپورٹر آف سیپریٹ مسلم آئیڈینٹی. اسی وجہ سے انہوں نے دین الہی اور جوائنٹ نیشنلزم کے خلاف آواز بلند کی اور کہا مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں ہیں اور ان کے درمیان کوئی کامن کریکٹرسٹکس فیچر ایگزسٹ نہیں کرتی. شیخ احمد سرہندی نے نہ صرف جوائنٹ نیشنلزم اور دین الہی کو اپوز کیا بلکہ ڈیمانڈ کیا جہانگیر سے کہ جزیہ جو ختم کر دیا گیا تھا اسے دوبارہ ری امپوز کیا جائے، باقی تمام اسلامی تعلیمات جو تھیں ان کو بحال کیا جائے اور دین الہی کو چھوڑ کے اسلام کی اصل روح کی طرف جایا جائے. اگر ہم بھکتی موومنٹ، دین الہی اور جوائنٹ نیشنلزم کو کنیکٹ کریں تو آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ اگر شیخ احمد سرہندی اس دور میں وحدت الشہود کا تصور نہ دیتے تو آج مسلم نیشنلزم کا کنسیپٹ شاید ختم ہو چکا ہوتا اور مسلمان ہندوؤں میں ضم ہو چکے ہوتے. تو یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا کہ شیخ احمد سرہندی نے اسلام کو سب کانٹیننٹ میں ریوائیو کیا، مسلم نیشنلزم کو ایک نئی زندگی دی اور ٹو نیشن تھیوری کی بنیاد رکھی، جس کی بنیاد پہ بعد میں پاکستان وجود میں آیا. So this was the political aspect of Wahdatul Wujud and Wahdatul Shuhud. If you have any question regarding any topic of political science, let us know in the comment section. Stay tuned for the next video. Allah Hafiz.